جاتے ہیں، اور وہ ڈونگی پیر کہ جنہیں استنجے کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، جنہیں نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کا پتہ نہیں ہے، بس پیسہ ہی پیسہ چاہیے ہے۔ یہ پیسے کے پجاری دور حاضر میں کچھ ایسے پیر پیسے کے پجاری بنے ہیں کہ جو عوام مسلم کو، بولی بالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، بولی بالی عوام کو اپنی جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نوجوان، تجھے جو غم، جو لذت پیر سے نہیں ملے گی، جو لذت تجھے نماز کے سجدے میں ملے گی، ایسے پیر جو نماز نہیں پڑھتے، جنہیں پتہ نہیں ہے، اتنے 10 انگوٹھیاں چڑھا کر رکھی ہیں، کہتے ہیں ایک انگوٹھی ایک ولایت کے درجے کی، دوسری انگوٹھی دوسری ولایت کے درجے کی، تیسری انگوٹھی تیسری ولایت کے درجے کی۔ ارے ولی اس کو نہیں کہتے کہ جو بے نمازی ہو، ولی اس کو نہیں کہتے کہ جو 10 انگوٹھیاں چڑھا کر رکھے، ولی اس کو نہیں کہتے جو غیر محرم کو دیکھے، بلکہ حقیقت معنوں میں ولی وہ ہوتا ہے کہ ولی کا معنی ہے دوست، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اپنی یادوں کو اللہ کی میں اپنی زندگی کو رب کی بارگاہ میں فنا کر دی گئی ہو، اپنی یاد کو یاد میں صرف اللہ اللہ کرتا رہے، دن اٹھے تو اللہ، بیٹھے تو اللہ، چلے تو اللہ، بیٹھے تو اللہ، گھومے تو اللہ ہی اللہ کرتا رہے، جو نماز پنجگانہ کا عادی ہو، روزوں کا عادی ہو۔ اگر کسی نے ولی دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو، اگر کسی نے ولی کو دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو۔ میرے برادران اسلام، ایسے ڈونگی پیروں سے بچو۔ عوام بولی بالی ہے، پیروں کے پاس پہنچ جاتی ہے، بابا تعویذ دے دیجئے، بابا میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، مجھے تعویذ دے دیجئے، نیند نہیں آتی، ٹینشن بڑی ہے، تعویذ دے دیجئے۔ ارے ایسے پٹھنگی پیروں کے پاس جانے سے کیا فائدہ، بلکہ جانا ہے تو مسجد میں جا، اللہ کے گھر میں جا، اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے نیت باندھ لے، اور سجدے میں جا کر رب سے مانگ، اور سجدے میں جو تجھے لذت اور سکون ملے گا، قسم رب ذوالجلال کی، دنیا کی کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی پیر سے، دنیا کی کسی بھی پراپرٹی سے، دنیا کے کسی بھی پیسے سے وہ سکون تجھے اور وہ لذت نہیں ملنے والی جو تجھے ایک سجدے میں لذت ملے گی۔ اور دور حاضر میں پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر کہتے ہیں بابا مجھے یہ پریشانی ہے، بیٹا یہ تعویذ لے جا، 1100 روپے نیاز لگے گی، یہ تعویذ لے جا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ نہیں، اگر تجھے ٹینشن سے، اگر تجھے پریشانی سے مفتی پانی ہے، اگر تجھے پریشانی سے پریشانی کا حل نکالنا ہے، اگر تجھے ٹینشن کا حل نکالنا ہے تو پیر کے پاس مت جا، بلکہ مسجد کے امام کے پاس چلا جا کہ اے امام صاحب مجھے کوئی حل بتا دو، مجھے بڑی ٹینشن ہے۔ تو امام تجھے بتائیں گے کہ نماز کی پابندی کر لے، امام تجھے بتائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے، امام تجھے بتائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے، امام تجھے بتائے گا کہ اگر تجھے دل کا سکون چاہیے ہے تو قرآنی علاج سن لے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دلوں کو سکون چاہیے ہے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں بلکہ قرآن کریم میں علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ یہ علاج تجھے کوئی پیر نہیں بتانے والا، بلکہ یہ کوئی عالم ہی بتائے گا، کوئی حافظ ہی بتائے گا، کوئی مسجد کا امام ہی بتائے گا۔ جب پوچھا جائے گا تو امام کہے گا، رب ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کی عبادت سے پہنچتا ہے، اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے ڈھونگی پیروں کے چکر میں نہ پڑیں اور اللہ اللہ کریں اور رب کو یاد کریں، اور ایسے ڈھونگی پیروں سے بچیں۔ رب ذوالجلال کہنے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر یہ عادت ہماری ماں بہنوں میں پائی جاتی ہے، لہذا اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھائیں کہ ایسے ڈھونگی پیروں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اللہ اللہ کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے ساس اور سسر کی بھی فرما برداری کریں، اور اس کی خدمت کریں۔ تو جو کچھ تجھے پیر سے نہیں ملے گا وہ تجھے اپنے شوہر سے مل جائے گا، جو کچھ تجھے پیر سے نہیں ملے گا وہ تجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے سے مل جائے گا۔ برادران اسلام، ایسے ڈھونگی پیروں سے بچیں۔ یہ بولی بالی عوام کو
گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے گمراہ پیروں سے بچیں جنہیں نماز کا پتہ نہیں ہے، جنہیں روزے کا پتہ نہیں ہے، بنے پیر بیٹھے ہیں۔ ارے ایسا کون سا یہ پیروں کا راز ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں کہ ایسا کون سا راز ہے پیروں کا؟ نماز نہ پڑھنا کون سا راز ہے؟ نماز اور روزے نہ رکھنا یہ پیروں کا کون سا راز ہے؟ پیر بنے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیروں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری قوم مسلم کو، بولی بالی عوام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کہنے سے زیادہ عمل کثیر